ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے مسائل ہیں نا، جیسے کہ آئیں گنوا دیتے ہیں، غربت، معاشی تفریق، صحت، تعلیم کی سہولیات کی کمی، سیکیورٹی، ان کی جڑ ہے آبادی کا بے تحاشا اضافہ. اور ہم نے کتنی بار عبداللہ اسی فورم پہ بات کی ہے کہ ہماری آبادی کنٹرول ہو جائے نا تو بہت مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. تو آبادی میں جی اضافے کی ایک بڑی وجہ کم عمری کی شادیاں ہیں، اور اس موضوع پر ماضی میں بات نہیں ہوتی تھی لیکن پھر ہونے لگی اور اثر نظر بھی آیا، اور بہت سی مخالفتوں کے باوجود ہر جگہ قانون منظور ہوئے. آفٹر پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، مین اسٹریم میں اس کے بارے میں بات ہونا اسٹارٹ ہوگی اور اسے جرم قرار دے دیا گیا. لیکن پاکستان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون کی عملداری جو ہے نا وہ ایشو بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے ایک اور چیز ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ایک اور معاملہ ہے. یہی نظر آیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں جہاں یہی نظر آیا معاملہ یہاں بھی کہ جہاں ایک 15 سالہ بچی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی ہے. جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 15 سالہ بچی اور شوہر، یہ ایک لائن میں کہتے ہوئے کسی کو بھی یہ بہت آف لگنا چاہیے کیونکہ بچی ہے 15 سال کی. اس کے مطابق مدعیہ نے عدالت میں والدین کے پاس رہنے سے انکار اور شوہر کے پاس جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. فیصلے میں لکھا ہے کہ اسلام آباد چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025 کے تحت 18 سال سے کم عمر میں شادی جرم ہے. نکاح نامے میں دلہن کی عمر تقریباً 18 سال درج ہے. نادرہ ریکارڈ میں عمر 15 سال ہے. لکھا گیا ہے کہ کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں ہے مگر قانون کے تحت جرم ہے. یہاں کچھ اہم سفارشات جسٹس محمد اعظم خان نے تحریر کی ہیں. لکھا ہے کہ شادی، نابالغی اور فوجداری قوانین میں ہم آہنگی پیدا کی جائے. نکاح رجسٹراروں کو پابند کیا جائے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہ کریں، اور نادرہ کے سسٹم کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ عمر کی تصدیق کے بغیر نکاح نامہ جاری نہ ہو. مطلب کچھ اچھی سجیشنز بھی سامنے آئی اور عوام میں آگہی مہم چلائی جائے تاکہ کم عمری کی شادی کے نقصانات سے بچا جا سکے. اور اس 24 صفحات کے فیصلے کی کاپی جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، وزارت قانون اور وزارت انسانی حقوق، وزارت داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈی جی نادرہ اور سیکریٹری اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوانے کا حکم بھی دیا گیا ہے. یونیسیف کے مطابق یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں پاکستان میں 1,90,00,000 کے قریب چائلڈ برائڈز ہیں. 1,90,00,000. پلیز کہہ دیں کہ یہ غلط فگر میں نے پڑھا. اور اوسطاً ہر 6 میں سے ایک بچی ایسی ہے جو 18 سال سے کم عمر میں بیاہ دی جاتی ہے. یہ حالات سرٹنلی تقاضا کرتے ہیں کہ قوانین بنانے کے ساتھ ساتھ وہ نظام بھی بنایا جائے جس سے ایسی شادیاں ممکن نہ رہیں. اس لیے تمام اداروں کو ایک پیج پر ہونا لازمی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب 18 سال کی ایک حد اور اس پہ واقعی عمل درآمد ہوگا تو بچیوں کو بہتر ایجوکیشن بھی دی جا سکے گی. بچیاں جو چائلڈ برتھ کے دوران اپنی جان گنوا دیتی ہیں ان واقعات میں کمی آ سکے گی. جو بچیوں کی یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بہتر دیکھ بھال کر سکیں گی. جب خود پڑھی لکھی ہوں گی، کیونکہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہوئی ہوگی، کوئی 10، 8، 11، 12 جماعتیں پڑھ لی ہوں گی تو اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گی. یہ ایک پورا نظام ہے جو اس چیز سے جڑا ہوا ہے. اتنی کامن سینسیکل باتیں ہیں، اتنی کامن سینس ہے اس بات میں کہ یہ کسی کو یہ سوچنا کہ جی ہم بیٹھ کے یہ سکھائیں گے کسی کو عجیب لگتا ہے. وائی ڈونٹ یو آلریڈی نو دس؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا. خیر اینی وے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، رہنما پیپلز پارٹی ہیں. شرمیلا، بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب اس قسم کی ہم کچھ خبریں سنتے ہیں جہاں 15 سال کی بچی جو ہے وہ خود مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ جی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں شوہر کے ساتھ جاؤں. شوہر ایک 15 سال کی بچی کا. ہم جتنے بھی قانون لے آئیں اور آپ سے ہم یہ بات ان دا پاسٹ کرتے بھی رہے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، لوگ مانتے نہیں ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں. مطلب ویئر ڈو وی پٹ دا بلیم آن؟ جی بہت شکریہ ہما. کین یو ہیئر می؟ Yes, yes, we can hear you. Sharmila, carry on, we can hear you. اچھا چلیں are going to try to connect with them کیونکہ obviously there are people out there جو کہ بہت کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اس کو بدلا جائے، اور پھر بدل بھی دیا جاتا ہے. لاز بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور شاید ہماری عقل میں بھی ہمیں پتا ہو کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، بٹ پھر بھی. اور عبداللہ آپ جو بات کر رہے تھے نا، بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، پھر وہ پڑھ نہیں سکتی، پھر وہ ان کو گھر چلانا ہوتا ہے. اوکے شرمیلا، کین یو ہیئر اس؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی شرمیلا، یور تھاٹس ٹو بگن.
with مطلب ہم سوال ہمارا یہی ہے کہ لاز ہیں ہمارے پاس, ایسی کوئی بات نہیں ہے, امپلیمنٹیشن شاید پرابلم ہے, آگے ہی پرابلم ہے, لوگ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے جب کرنی ہے بچی کی شادی 12 کی ہو 13 یا 14 15 ہم کریں گے. جی بہت شکریہ ہما, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ لوگوں نے ایک بہت اہم ایشو اٹھایا ہے, کیونکہ یہ جب عدالت کا فیصلہ آیا تو اس سے سب ہم پریشان ہو گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون اپنی جگہ موجود ہے, امپلیمنٹیشن ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. یہ قانون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ابھی مئی 2025 کے اندر نافذ ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت سارے شکوک و شبہات بھی تھے ریلیجیس ایلیمنٹس کے حوالے سے. بہرحال ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, ہمیں آئین کے تحت چلنا ہے, اور آئین میں کہا گیا ہے کہ دیر ول بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس اور جینڈر. تو اگر ایک لڑکے کی عمر 18 سال کی ہے قانون کے اندر, تو لڑکی کی 16 سال یا 15 سال کیوں؟ اور جہاں تک میں یہ آرگیومنٹ ضرور دینا چاہوں گی, کیونکہ عدالت نے جب یہ کہا کہ شریعہ میں کچھ اور ہے اور قانون میں کچھ اور ہے, اور اس کو آپ ایک جگہ پہ لے کر آئیں اور اس کو کنسائز کریں, تو میری آرگیومنٹ بڑی کلیئر ہے جی کہ یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ہے. اگر آپ ایک 13 14 سال یا 12 سال کی بچی کی, ایون 15 سال کی بچی کی شادی کر دیتے ہیں, وہ کم عمر ہے, وہ بچپن میں ہی بچہ پیدا کر لیتی ہے, اس کی تعلیم چلی جاتی ہے, اس کی صحت چلی جاتی ہے, اس کا بچپن آپ اس سے لے لیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ جی اسلام میں کہا گیا ہے کہ لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کر دیں, اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شادی از بٹوین 2 ایڈلٹس. ایک 15 سال کی بچی از ناٹ این ایڈلٹ, شی از اے مائنر. دیٹ از ڈیبیٹیبل شرمیلا, یہی تو ساری بات ہے, یہی تو ساری بات ہے. جب ہم جی صرف جسمانی بلوغیت کافی نہیں ہوتی شادی کے لیے, آپ کی ذہنی بلوغیت بھی ہوتی ہے. اور جہاں تک بات ہے اسلامی ممالک کی, تو میں آپ کو بتاتی چلوں ہما کہ ایجپٹ کے اندر جو کہ اسلامی ملک ہے 18 سال عمر ہے, موراکو, ٹونیشیا, ٹرکی, جارڈن, الجیریا, بنگلہ دیش, سعودی عربیہ, یو ای نے ابھی 2019 میں 18 سال عمر کری ہے, سوڈان کے اندر ہے. سو بات یہ ساری اسلامک کنٹریز ہیں, کیا یہ سب اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. پھر ابھی جو آرڈر آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ نکاح رجسٹرار کا کام ہونا چاہیے, اس کو باور کرائیں کہ وہ بچی کا NIC دیکھے اور اس کے بغیر شادی نہ کرے. تو میرے پاس یہ ICT کا قانون موجود ہے, اس کی کلاس 3 اگر میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو اس میں لکھا ہوا ہے the نکاح رجسٹرار must ensure that the contracting parties possess valid NIC issued by نادرا. تو یہ قانون ہم اسی لیے لے کر آئے کہ نکاح رجسٹرار کی ذمہ داری ہے, ورنہ اس کو بھی سزا ہے. تو پھر اس طرح کے کیسز میں اگر نکاح خواہ کو کوئی سزا ہوتی یا اسے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا, تو ظاہر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی. سو ہم اس میں سزا ہے, اس میں 1 سال کی سزا ہے, 1 سال کی سزا ہے, اور اس میں 1 لاکھ روپے فائن ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک پریونٹیو لا ہے, دس از پریونٹیو لا. ہم وہ قانون نہیں بنا سکتے کہ اگر شادی ہو گئی تو ہم اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیں. وہ عدالت کر سکتی ہے, عدالت کل کر سکتی تھی. اگر ہم اس کو ریٹروسپیکٹیو چلائیں گے کہ جی جتنی چائلڈ میرجز ہو گئی ہیں, اور اگر ہمیں آج پتہ چلے اور وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا پینڈورا باکس شرمیلا, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ نکاح خان کو پابند کیا جائے کہ وہ چیک کرے کہ 18 سال کے ہیں نہیں, یہاں پیرنٹس مانے ہوئے ہیں کہ بچوں کی شادی ہو رہی ہے, بچے پرہیپس ان کی تو صحیح نہیں ہے, 15 سال کی بچی ہے وہ بھی مانی ہوئی ہے, نکاح خان بھی مانا ہوا ہے, مطلب جو سارے ان اگریمنٹ ہیں, تو بات تو اسی طرح آگے چلے گی نا. who is going to look up the law when everybody law کی طرف تو تب جائیں گے جب کسی کو کوئی خوف ہوگا ہم پکڑے نہ جائیں, یا پھر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں 1 سال کی سزا ہے ایوری تھنگ. جب سارے ان اگریمنٹ چل رہے ہیں تو پھر بات تو ختم ہو گئی. یہ شادی رجسٹر نہیں ہو سکتی نا, پھر وہ کیسے ہو گئی؟ عبداللہ دیکھیے نا, اس قانون جس طرح میں نے ابھی کہا کہ یہ 29 مئی کو یہ قانون نافذ ہوا ہے. It became a law after the President of Pakistan signed it. اور آج ہم کھڑے ہوئے ہیں 2 اکتوبر کو. جی, اور یہ قانون سندھ میں 2013 میں آیا تھا, اور اب جا کے کوئی 13 سال بعد ICT میں آیا ہے. ابھی تک پنجاب, خیبر پختونخوا اور باقی صوبوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے, بلوچستان کے اندر. بات یہ ہے کہ اس پہ نافذ کرانا بھی ہمارا کام ہے, ذمہ داری ہے ایڈمنسٹریشن کی کہ اس کو نافذ کرائیں. اچھا, مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے, جس طرح ابھی آپ نے بہت اچھی بات کری ہما کہ ماں باپ, گارڈین, نکاح رجسٹرار ہر کوئی مطلب ایسے کہ جی چلیں کر دیں جی,
اب یہاں پر تو ہم نے سزا گارڈین اور پیرنٹس کے لیے بھی رکھی ہے کہ ان کو بھی سزا ملے گی اگر وہ اس میرج کا حصہ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بر وقت پولیس پہنچ جاتی ہے، انفارمیشن ہوتی پہنچ جاتی، شادی رکوا دیتے ہیں. جب شادی ایک دفعہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو پھر عدالت کی ذمہ داری آتی ہے. اور میری گزارش التجا یہی ہوگی محترم جج صاحبان سے کہ جب ایسے ایشوز آپ کے پاس آئیں تو پلیز بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اپنی بچیوں کی پلیز تحفظ کریں. ہم یہاں پر ایچ پی وی ویکسین کیوں لگا رہے ہیں 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کی؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ وائی 9 to 14؟ بیکاز پاکستان میں ہر نویں بچی کی شادی 9 سے 14 سال کی عمر کے اندر ہو رہی ہے. اور وہ ایچ پی وی ویکسین اسی وقت کام کرے گی جب آپ ایک غیر شادی شدہ بچی کے اوپر یہ ویکسین لگائیں گے. دیٹ از وائی وی کیپٹ دس ایج 9 to 14 years. مسئلہ یہ آ رہا ہے اس ملک کے اندر، اور پاکستان ان ممالک میں سے ہیں جہاں 19% بچوں کی شادی بلو دا ایج آف 18 ہو اچھا جاتی شرمیلا ہے. صاحبہ، ہم پتہ کیا، ہمارا جو نیشنل رجسٹریشن کا جو نظام ہے نا، اس کو بھی بہت فعال ہونا پڑے گا، تب شاید روک تھام ہو سکے. کیونکہ ہمارے ہاں آئی ڈی کارڈز کا بھی بہت سی لڑکیوں کا، خواتین کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہے ہیں. شادی رجسٹریشن تو بہت بات کی بات آتی ہے. مطلب آپ پرسوں آئی میٹ ہاؤس بوائے اور عمر کوٹ سے تھا اور چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی شادی کو بھی کتنے سال ہو گئے تھے اور میں حیران تھا اس کو دیکھ کے کہ اس کی شادی ہوئی اور بھی ہے. شرمیلا اگر اسی کیس کا ہم اگزامپل لے لیں، اب یہ 15 سال کی بچی ہے، عدالت نے بھی اس کو کہہ دیا کہ ہاں تم اپنے نادرا کے ریکارڈ کے مطابق، اس کا آئی ڈی کارڈ تو نہیں ہوگا نا بچی کا اگر وہ 15 سال ہے. نکاح نامے میں لکھ دی نا 18، تو ہاں تو نکاح نامے، میں بٹ یہ کچھ چیزیں اتنی obviously فیک ہوتی ہیں. جی نادرا تو اب کمپیوٹرائز این آئی سی ایشو کرتا ہے نا. اس میں پہلے تو یہ نا ہاتھ سے شناختی کارڈ بنتے تھے، اب تو کمپیوٹرائز ہیں. آپ وہاں پر یو کی ناٹ میس اٹ اپ. یا بے فارم ہے یا این آئی سی ہے، قانون کے اندر درج ہے. کیونکہ جج صاحب نے جو آرڈر کیا ہے کہ جی آپ نادرا کو پابند بنائیں اور رجسٹرار کو پابند بنائیں، نکاح رجسٹرار کو، کہ وہ این آئی سی دیکھے کمپیوٹرائز. تو اس پہ تو ہم نے پابند بنایا ہے. اور میں بڑی آپٹیمسٹک ہوں ہما اور عبداللہ کہ ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کر سکیں گے، البیٹ سلولی. اٹ ول ٹیک ٹائم، بیکاز مینٹل جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں موجود ہے وہ یہی ہے کہ جسمانی بلوغیت ہو گئی تو جی شادی کر دیں. وہی تو بچی 12-11 سال کی عمر کے اندر بالغ ہو رہی ہے. دیٹس آلسو بیکاز شرمیلا ہماری تھوڑی سی کنڈیشننگ بھی ہے. مطلب بچیاں جو ہوتی ہیں، آئی ایم سوری ٹو یوز دیس ورڈز، بٹ دے آر ڈسپینسیبل، دے آر ڈسپوزیبل. ان کا کام ہے کہ وہ ان کا بچہ ہو آگے. انفارچونیٹلی دیٹ از ہاؤ اٹ از، اینڈ دیٹ از لیس ٹو ڈو ود دا مذہب، مور ٹو ڈو ود آر کلچر، ہمارے کلچرل ایشوز. آپ ایگزامپلز بہت سے. جی جی آف کورس. دیکھیں یہ ایسی ٹریڈیشنز جو ہارمفل ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور اس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پیرنٹس کو کرنا چاہیے، گارڈینس کو کرنا چاہیے، کورٹس کو کرنا چاہیے، نکاح رجسٹرار کو کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو کرنا چاہیے. اینڈ وی آر ورکنگ آن دس. ہم نے کام کر کے لابی کر کے تو یہاں پہنچے کہ اللہ اللہ کر کے یہ قانون پاس ہوا ہے، ورنہ تو 13 سال سے قانون پاس نہیں ہو رہا تھا. پہلے بھی کوششیں کی گئی، ہمیں پورے ملک کو ڈیٹا بیس کے اندر لانا پڑے گا. ہر عورت کا شناختی کارڈ بنے گا تو یہ اس مسئلے کے حل کے لیے بہت پروگریس ہو سکے گی. اچھا شرمیلا صاحبہ، ظاہر ہے بہت اہم موضوع ہے، اس پہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے، اور پہلے بھی آپ سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے. چونکہ آپ سیاستدان ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم نے سوچا کہ کچھ سیاسی باتیں بھی، تھوڑی بھی 1-2 سوال ہو جائیں گے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے پی ایم ایل این ورسز پی 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 یا پھر پنجاب ورسز سندھ، یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا؟ یہ لفظی گولہ باری ہے جو ہر سیاستدان کو چاہیے ہوتی ہے تاکہ اپنے ووٹ بینک کو، اپنے سپورٹ بینک کو ذرا کنٹینٹ رکھ سکے، انہیں مطمئن رکھ سکیں، اور اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، یا واقعی بات بگڑ گئی ہے؟ دیکھیں عبداللہ، بات تو بگڑی ہے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ وتھ یو. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اٹھ کے یہ کہے گا میرا پانی، میری مرضی، میرا پیسہ، انگلی توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو دین دس از ویری ویری انفارچونیٹ. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی ایک انتہائی اہم اتحادی ہے، اور اس بات کا ادراک پی ایم ایل این کو ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں سیلاب زدگان کو ریلیف دینے کی. ہم کوئی اپنی ذاتیات پہ بات نہیں کر رہے، ہم کوئی اپنے پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے فنڈز کی بات نہیں کر رہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب پنجاب کا دورہ کیا، بالخصوص جنوبی پنجاب کا جو اس وقت شدید متاثر ہے سیلاب سے، اس وقت انہوں نے کہا کہ مریم بی بی اچھا کام کر رہی ہیں. اور انہوں نے جب حالت زار وہاں لوگوں کی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جی جو سب سے اہم ریلیف طریقہ کار ہے اور جو ایک ایسا انسٹرومنٹ موجود ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے، جس کو ورلڈ بینک نے اور دونوں ایجنسیز نے سراہا ہے، اینڈ اٹ از ویریفائڈ اینڈ اوتھینٹک،
تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو کیش ٹرانسفر دے دیں تاکہ لوگ اپنی کچھ حالت زار میں بہتری کر سکے. آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ پیسہ آ جائے گا تو کوئی 4 پائی لے لے گا, بچوں کو کھلا دے گا, کچھ کر لے گا. اب یہ مطالبہ چیئرمین صاحب نے کیا ہے وفاق سے, بیکاز یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے. ہم نے تو پنجاب کی طرف بات ہی نہیں کی ہے نا. ہاں, پنجاب کے اندر اس وقت جو سب سے متاثر صوبہ ہے سیلاب کے حوالے سے وہ پنجاب ہے, لیکن ہم نے پنجاب سے مطالبہ نہیں کیا. ہم تو پنجاب والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ایک انسٹرومنٹ موجود ہے, یوز اٹ. اب اگر اس کے اوپر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی میں تو یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی اور مجھے کوئی نہ بتائے, نہیں, سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. سیاست میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں, اچھے مشورے جو ہوتے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں, اپنا کام بھی کریں. سندھ میں جب 2022 کے اندر سیلاب آیا اور سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ تھا, ہم نے اسی وقت کام شروع کیا سیلاب زدگان کے کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہوم. 21 لاکھ گھر بنا کے دینے کا بیڑا ہم نے اٹھایا. 6 لاکھ گھر بنا کے دے چکے ہیں, کلائمیٹ ریزسٹنٹ. ہم نے کیش ٹرانسفر کیا 25,000 روپے BISP کے تھرو. لوگوں کو ریلیف چاہیے. یہ جو آپ فوٹیجز دکھا رہے ہیں, جو میں دیکھ رہی ہوں, یہ فوٹیجز آپ دیکھیں, لک ایٹ دیز فوٹیجز. یہ بچی جو پانی کے اندر ہے, یہ لوگ جو اٹھا کے اپنے برتن اٹھا کے بے یار و مددگار پانی کے اندر پھر رہے ہیں, نہ جانے کہاں جا رہے ہیں وہ. دے ہیو نو پلیس ٹو گو. لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے. کل میں کمالیہ اور جنگ کی فوٹیجز دیکھ رہی تھی آپ ہی کے چینل کے اوپر. مطلب لوگ بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بھوکے ننگے بیٹھے. خدارا ان کی خدارا کو مدد تو کر دو. یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے, یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں. نہیں تو آپ کو بینظیر کا کیا بھٹو شہید کا کہنا نام ہے پسند نہ ہو, لیکن بات جب یہ ہے آپ کے اپنے اس ملک میں چیئرمین کوئی اور انسٹرومنٹ موجود نہیں ہے ڈاکٹر جس کے تحت آپ لوگوں کو فوری ریلیف دے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے اپنے چیئرمین اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف بہتر کام کر رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں, تو پھر ابھی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں. پھر کہیں یہ بھی ہم نے الزام دیکھا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پانی مینج صحیح نہیں ہوا, اس لیے اتنا سیلاب آیا. سو کیا آپ لوگوں کو, بارشیں تو ہوئیں ظاہر ہے تبھی سیلاب آیا نا, آپ لوگوں کو مینجمنٹ پہ ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. وی نیو کہ یہ ہونے والا ہے. یہ کلائمیٹ چینج کے جو یہ منفی اثرات ہیں, یہ اب کوئی 10 20 سال بعد نہیں آنے والے, یہ ہر سال آنے والے ہیں. یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. آپ یہ دیکھیں, مے بی شی از ڈوئنگ ہر بیسٹ جو ان کی کیپیسٹی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ انف. اگر آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ ایک انسٹرومنٹ موجود ہے سوشل سیفٹی نیٹ ورک, اور تو کوئی ملک میں ہے نہیں, پیپلز پارٹی نے یہ بنایا تھا, اس کے بعد تو کوئی حکومت کوئی اور بنا ہی نہیں سکی. اگر آپ اس کے تحت لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, پیسہ دے سکتے ہیں, تو دے دو بھائی. تو اس میں شرمیلا, کیا قصور ہے کسی بیسکلی کا؟ پرابلم یہاں یہ ہے کہ آپ کو ہماری شکل پسند نہیں ہوگی, آپ کو بی بی شہید کا نام پسند نہیں ہوگا, لیکن ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بے یار مددگار سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے اتحادی ہونے کے, اب آپ اب ہم اتحادی ہیں نا. اگر آپ ہمیں کھڑے کھڑے بےزتی ہماری کر دیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھ کے سنتے رہیں گے؟ یہ تو غلط بات ہے نا. there has to be some degree of mutual respect. آپ نے لوگوں کی مدد کر. اچھا چلیں, اب اس پہ تو ہم نے پریس کانفرنس وغیرہ بھی سن لی, قائرہ صاحب کو بھی ہم نے سنا, گاٹ اٹ. شرمیلا, تو یہ ریزولوشن کس طرح ہوگی؟ اب یہ آبویسلی بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, پوری ایک وضاحتیں ہو رہی ہیں, اسپوکس پرسنز مل کے بات کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اور دس؟ پنجاب کا یہ الزام ہے, الزام کا مریم نواز صاحبہ کا یہ شکوہ ہے کہ جب پنجاب میں پانی سے ابل رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسنز پریس کانفرنس سے کر رہے تھے پنجاب کے خلاف. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری طرف سے انیشیٹ ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو اتنا ایسکیلیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر یہ بات کہہ دینا جی میرا پانی میں نکالوں گی نہریں اور میں کروں گی, میرا پانی میرا پیسہ. نہیں, میرا پانی نہیں ہے, نہ یہ آپ کا پانی, نہ یہ میرا پانی ہے, یہ اس پاکستان کی عوام کا پانی ہے. اور پانی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک طریقہ کار, ایک انسٹرومنٹ ملک میں موجود ہے ایز پر دا واٹر ریکارڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے نہریں نکالنی ہے اور باقی 2 صوبے جو ہیں وہ سوکھ جائیں اور آپ ان کی کاسٹ کے اوپر اپنے صوبے کے اندر نہریں نکالیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی, اور یہ نہیں ہوا. یہ اچھا شرمیلا, بس یہ بتا دیں, وی آر شارٹ آن ٹائم بٹ یو آر ہیئر ود اس اینڈ وی وانٹ ٹو نو کہ آئیڈیل سچویشن میں اگر 2 بہت جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ملک کی وہ اتحاد سے ملک چلا رہی ہوں, تو وی وڈ ایکسپیکٹ کہ ہر چیز اچھی چلے گی. obviously اتحاد ہے, they listen to one another. مطلب ایسی جب باتیں ہوتی ہیں اور اتنی ایسکیلیٹ ہو جاتی ہیں, جہاں پوری ایک وربل وار ہو رہی ہے, اتحاد بھی خطرے میں پڑتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تک تو ہم بالکل نہیں جائیں گے, اس سے پہلے ہی کوئی ریزولوشن ہو جائے گی؟
یہ دیکھیے بات یہ کل ایک بیٹھک تو ہوئی ہے, اس بیٹھک کے بعد کچھ چیزیں طے پائی ہیں, آگے اب معاملہ چلے گا, دوسری بیٹھک ہوگی اور چیزیں آئی ہوپ کہ ڈی ایسکیلیٹ ہوں اور معاملات بہتر ہوں, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ سامنے والے کا رویہ کیا ہے. اس رویے کے ساتھ تو خوش اسلوبی سے اور کھلے دل کے ساتھ آگے چلنا ایک دوسرے کے ساتھ ممکن نہیں ہے. دیکھیے اس وقت سیاست نہ کریں, لوگوں کی مدد کریں, یہ ہمارا موقف ہے, ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارا ارادہ ہے. اب اگر بیان بازی میں ہم ایک دوسرے کو باتیں سناتے رہیں گے, اور پنجاب کی طرف دیکھیے, پنجاب ہمیشہ سے ایک بڑا صوبہ رہا ہے, بڑے وسائل رہے ہیں, سندھ ایک چھوٹا صوبہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دھمکی دیں گے کہ جی پانی ہو جائے گا اور پانی سے نہریں نکل جائیں گی, میرا پانی, اٹس ناٹ می, یہ لوگوں پاکستان کی عوام کا پانی ہے, یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں بسپ کے ذریعے آپ سیلاب زدگان کو پیسے دیں تو وہ ان کی جیب میں جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی جیب میں نہیں جا رہے ہیں. پلیز اس بات کا ادراک کریں. اور سیاست میں بہت صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ ضبط کرنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے, ضبط کرنا پڑتا ہے, آگے چلنا پڑتا ہے, بیکاز آپ کا مقصد مطلب ایک ہونا چاہیے اور وہ ہے عوام کی خدمت. ہم یہ سب کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی نیت پہ شک نہ کریں, مطلب سب لوگ عوام کا ہی بھلا کرنے کے لیے یا چاہنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور بیانیہ اور بڑا سٹرونگ بیانیہ ہے پنجاب کا, وہ یہ ہے کہ جی کارکردگی پہ مقابلہ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میں جب سے سیلاب آیا ہے بمشکل 2-3 دن دفتر بیٹھی ہوں, میں ہر روز سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہوں, اور سامنے ہی ایک بہت چند دنوں میں انہوں نے بہت سے شہروں میں بس سروس کا بھی افتتاح کر دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ کہتی ہیں کہ سندھ اور پنجاب کی کارکردگی اور ڈیلیوری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بقول ان کے. چلیں بیٹھ کے موازنہ کر لیتے ہیں, لیٹس چیلنج ہر, بیٹھ کے موازنہ کر لیتے ہیں کہ سندھ کے اندر صحت کا نظام کیا ہے اور پنجاب کے اندر صحت کا نظام کیا ہے. سندھ کیا کر رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہا ہے, اور پنجاب کیا کر رہا ہے. آپ بیٹھ کے موازنہ کر لیں, ہر ڈپارٹمنٹ کا بیٹھ کے موازنہ کر لیں. افتتاح کرنے سے معاملے حل نہیں ہوتے, اور سلائی کی مشینیں دینے سے معاملے حل نہیں ہوتے ہیں. آپ بیٹھ جائیں, اور بی آئی ایس پی صرف بی آئی ایس پی نہیں ہے, بی آئی ایس پی کے اندر ہنرمند پروگرام ہے, بی آئی ایس پی کے اندر وسیلہ حق پروگرام ہے. یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس نے پورے پاکستان کی غریب سے غریب تر عوام کی خدمت کری ہے اور آج بھی کر رہا ہے. آپ کے لیے جو ہے وہ 10,000 روپے کچھ زیادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ جب آپ پاتک فلپ پہن کے گھومتے ہیں تو پھر 10,000 روپے جو ہے نا آپ کو بہت تھوڑے لگتے ہیں, اٹس نتھنگ فار یو. لیکن وہ یہ جو آپ فوٹیج دکھا رہے ہیں نا, یہ جو سڑک پہ بیٹھ کے یہ جو چاول کھا رہے ہیں نا, یہ ان کے لیے 10,000 روپے بہت ہیں, کیونکہ شاید 10,000 روپے میں پورے مہینے کا راشن لے لیں. چلیے آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ ہو جائے تو ہم, جب ایک بڑا لیڈر بیٹھ کے بات کرتا ہے نا تو اسے عوام کی سینسٹیوٹیز, اس عوام کی تکلیف کا اعادہ ہونا چاہیے, اس کو مد نظر رکھ کے بات کریں, کسی کی دل آزاری نہ کریں. چلیے آپ نے مناظرے کی دعوت دے دی ہے, لیٹس سی کہ پنجاب سے یہ دعوت قبول کی جاتی ہے نہیں. ہم کہیں گے کہ پنجاب میں وزیر اطلاعات صاحبہ, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, شرمیلا صاحبہ, کبھی بھی آپ دونوں چاہیں کہ مناظرہ ہو جائے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. شرمیلا ابھی کے لیے آپ کا شکریہ, تھینک یو فار بینگ ود اس. اچھا, نتھنگ مور ٹو بی سیڈ, سب کچھ تو آپ نے سن ہی لیا ہے, لیکن بس یہی بات ہے کہ پھر یہاں اور اسٹیٹمنٹس ابھی جنریٹ ہوئی, پھر اس کے مزید ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید جواب بھی آئے. بٹ واقعی شرمیلا صاحبہ کا بھی صحیح کہنا تھا کہ اگر آپس میں بات ہو جائے, کمیونیکیشن ہو جائے, ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کر لیں. آفٹر آل اتحاد ہیں, آگے تو چلنا ہی ہے. بٹ آئی ایم آل فار ہیلدی کمپٹیشن. مجھے میرا خیال ہے کہ یہ جو کارکردگی کا کمپٹیشن ہے یہ ہونا چاہیے. وائی ناٹ, بلکہ اس میں تو سارے صوبے ڈال لیں پھر تو, مطلب وائی اونلی سب کو پنجاب بتانا چاہیے, سب کو بڑھ بڑھ کر بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور تم یہ کرو, اور تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا, یہ دیکھ لو. یہ موازنہ ہونا چاہیے. یہ ڈیبیٹ تو بڑی ہیلدی ہے, اس میں کس کا بھلا ہوگا, ہاں, لیکن ایک مومنٹ آف کرائسس میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. پیس ٹائمز میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ہاؤ کین وی ڈو بیٹر اینڈ لرن فرام ون انادر.